رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرماتے اور شعبان المعظم کے آخری جمعے کو خطبہ دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بتاتے۔ یہ سراسر مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں اس مہینے کو گزارے، صحیح معنی میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے تو یقینی بخشش اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر کہ اللہ جل شانہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیطان کو سلسلۃ الشیاطین قید کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب شیطان قید ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اب شیطان مسلمان کو چاہ کر بھی ورغلا نہیں سکتا۔ عام دنوں میں جو شیطان قدرت اور طاقت رکھتا ہے مسلمان کو بہکانے کی، پھسلانے کی اور بے راہ روی پہ لے کے جانے کی، گمراہی میں مبتلا کرنے کی، رمضان المبارک میں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی، چاند نظر آتے ہی اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تراویح کی عبادت ہے، ایک ایک سجدے پہ اللہ ڈھیروں نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ 20 رکعت نماز تراویح ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، سامعین قرآن پاک سن رہے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے، سحری کا انتظام کیا اور تہجد نصیب ہوئی۔ عام دنوں میں ہر کسی کو تہجد نصیب نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ جل شانہ کا یہ خاص فضل اور انعام ہے کہ تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تہجد کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تہجد پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تہجد پڑھنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، تہجد پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ تہجد پڑھنے والے کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کو جنت میں مقام اس کا نہ دکھا دے۔ اللہ تہجد پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک منصب ولایت اس کو عطا نہ فرما دے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کیونکہ مسلمان عام دنوں میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایمان کمزور پڑا ہوا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک فضا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ عبادات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عام لوگ جو عام دنوں میں صرف جمعہ پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ ان کو نمازیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بخشش کروانے کے لیے ایک بہترین مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور ایسا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے روزوں کو فرض کیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اس کا سہارا لے کے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے۔ اب اللہ جل شانہ ترغیب دے رہے ہیں، کوئی بھی عمل
مثال کے طور پہ انسان نماز پڑھتا ہے، ترغیب نہیں ہے، حج کرتا ہے، ترغیب نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ترغیب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، ترغیب کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور سمجھانے کے لیے کہ لوگ اپنے اوپر یہ بوجھ نہ سمجھیں، روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی طرف سے انعام سمجھے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی اللہ نے فرض کیے تھے، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 13، 14 اور 15، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک خطا ہوئی کہ انہوں نے جنت میں اللہ نے جس درخت سے، جس چیز سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، بدلے میں اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب انڈیا کے ایک علاقے اندلیب میں حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جدہ میں اتارا۔ اب کتنے دور ہیں، کتنا فاصلہ ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے اللہ جل شانہ سے مانگتے، اپنی خطا پہ روتے، معافی طلب کرتے، آگے آپ ملے میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ملے، ملاقات ہوئی۔ اب دونوں نے مل کے توبہ کی جبل نور پر۔ جبل نور ایک پہاڑ ہے مکہ کے اندر، تو اس جبل نور پہ وہاں پہ ملے اور ان الفاظ سے دعا کی جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ نے دونوں کی